لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر وائی کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ تھا. کوئی فرق نہیں پڑتا، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیوں پریشانی ہونی ہے اس بات کو لے کر. جب اقرار صاحب پروگرام کرتے تو لوگ دعائیں کرتے ہوتے تھے یا اللہ اس کو اس مشکل سے نکال لینا. سوشل میڈیا کی مہربانی سے ہر جگہ ملیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس سے. اب میں تو سوچ رہا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کیسے ہوگی اب اقرار بھائی کے بغیر. آف کورس ہم بھی مس کریں گے، ہم سرعام کو بھی مس کریں گے، کیونکہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا تھا وہ بھی. اچھا میڈم، ابھی انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو لوگ اس پہ بڑا ٹرول کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر وائی کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ تھا. اچھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دباؤ تھا، کیونکہ آپ تو اس گھر کا حصہ ہے؟ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا ہے. لوگ تو آپ ایک پازیٹیو کوٹ بھی لکھ دیں گے نا، اس کے نیچے بھی آ کے ٹرول کریں گے. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جا کے برا بھلا بول دیں گے یا اس کو کامنٹ میں گالی دے دیں گے تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ٹرولز سے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا ایک ذہن میں عزم ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ تو ہمیشہ کرٹیسزم کا ہماری فیملی نے بہت عرصے سے سامنا کیا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگ آپ کو سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جب اقرار صاحب پروگرام کرتے تو لوگ دعائیں کرتے ہوتے تھے یا اللہ اس کو اس مشکل سے نکال لینا. تو ابھی بھی کام کو سراہتے ہیں. تب بھی تنقید کرنے والے بھی تھے، توصیف کرنے والے بھی تھے. یہ والی بات تو میں نے صرف ٹرولز کے لیے کہی نا، وہ تو آپ کو سوشل میڈیا کی مہربانی سے ہر جگہ ملیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب کیا واقعی ان پہ پریشر تھا یا اپنی مرضی سے انہوں نے جو ہے وہ تحریک کچھ؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ تحریک چن لیں اور اے آر وائی چن لیں اور وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، تو اچھا فیصلہ ہے، کچھ سوچا سمجھا ہوگا. تھا تو بہت مشکل آف کورس، جذباتی طور پر بہت مشکل. کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز کے طور پہ بھی تھے، آپ ان کی فیملی کا حصہ تھے. میں تو سوچ رہا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کیسے ہوگی اب اقرار بھائی کے بغیر. کل سے لے کر آج تک لوگ یہی لکھ رہے ہیں کہ وہ جو وسیم بادامی اور اقرار الحسن کا بانڈ ہے اور جو وہ آن کیمرہ جس طرح سے مزیدار سی کیمسٹری نظر آتی تھی، کورس ہم بھی مس کریں گے، ہم سرعام کو بھی مس کریں گے، کیونکہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا تھا وہ بھی اے آر وائی کا. اور اتنے سال ایک شخص ایک ادارے سے منسلک رہتا ہے تو جذباتی طور پر بھی منسلک ہوتا ہے. لیکن آپ اگر آج یہ ادارہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کو تھوڑا سا تو وہ ہوگا نا، 21 سال کی رفاقت ہے. لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس میں رب کی رضا ضرور شامل ہوتی ہے. اور جب ایک چیز یا ایک چیپٹر کو آپ کلوز کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا چیپٹر آپ کھولنے لگتے ہیں، کبھی کبھی وہ نیا دور بھی ہوتا ہے. تو آئی ایم ویری پازیٹیو کہ جو ہوگا اچھا ہوگا. میں تو ہمیشہ ہر زندگی میں جو بھی چیز آتی ہے، چاہے وہ مشکل ہو یا آسانی ہو، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی سے جو ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہوگا. آپ سے انہوں نے کوئی مشورہ لیا تھا؟ کیونکہ آپ پروفیشنل مشورے ذرا کم ہم کرتے ہیں، تو یہ ہم سب کو بتایا تھا، انہوں نے فیملی والوں کو بتایا تھا، جیسے سوشل میڈیا پر انہوں نے سب کو بتایا. ریئیکشن کیا تھا؟ میرا کچھ بھی ریئیکشن نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، جو آپ کا ڈیسیژن ہے آپ کے ساتھ ہے. اتنا دیکھیں نا، ایک طرف ان کا اتنا ہینڈسم اماؤنٹ پیکج تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو یہ پھر کیسے چلے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیوں پریشانی ہونی ہے اس بات کو لے کر. پھر بھی ایک گیپ تو آ جاتا ہے. وہی اقرار کیا سوچتے ہیں وہ وہی بتائیں گے. یہ تو میں آپ کو اپنی سوچ بتا رہی ہوں، مجھے تو کبھی بھی اس چیز کی پریشانی نہیں ہوئی. بہت بار میں نے جاب چھوڑی بھی، اپنی بات کروں گی، اور ادارے نے بھی پروگرام کو ختم کر دیا. تو رازق اللہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ راستے نکالے گا اور وہ رزق دینے والا. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ خود بھی بزنس کرتے ہیں؟ میں نے ابھی بزنس شروع کیا. میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتی رہتی ہوں. میں اپنا ڈیجیٹل بھی کرتی ہوں، میں کچھ کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ایز کنسلٹنٹ بھی کام کر رہی ہوں، پھر کچھ بزنس کرتی رہتی ہوں، کچھ ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں ان پر بھی کام کرتی ہوں. ایک میرا سوشل ورک کا چھوٹا سا انیشیٹو ہے، اس پر بھی کام کرتی ہوں. تو میں وہ انسان ہوں جس کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ زندگی میں کرنا چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. کسی نہ کسی کام میں ملوث جی ضرور رہنا ہے. ملوث نہیں، ملوث برے کاموں میں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس کرتے رہنا. بالکل بالکل، زندگی اسی کا نام ہے. کتنا کما لیتے ہیں؟ لاکھوں میں ہی کماتے ہیں. اب تو ہزاروں کا زمانہ ہی نہیں رہا، تو اچھی ارننگ ہوتی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. ایگزیکٹ نہیں ہوتا، ویری کرتا ہے. آپ کا کبھی کسی کمپنی سے ڈیل ہو جاتی ہے، ہماری کنسلٹینسی ہے، اس کے 2 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، تو وہ آپ کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں. پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھی آپ کی ایک سرٹن اماؤنٹ آ ہی جاتی ہے، تو اس طرح مل ملا کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں.